ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان سیاسی کھینچا تانی جاری ہے، ایسے میں دہشت گردی ایک بار پھر سر اٹھا چکی ہے۔ آج نوشہرہ میں نماز جمعہ کے بعد ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں متعدد افراد شہید اور زخمی ہوئے۔ یہ دھماکہ ایک مدرسے میں ہوا جس کے نتیجے میں مولانا سمیع الحق کے بیٹے جمعیت علماء اسلام سین کے سربراہ مولانا حامد الحق بھی شہید ہو گئے۔ نوشہرہ دھماکے کے بعد کوئٹہ میں بھی دھماکہ ہوا۔ اطلاعات کے مطابق کوئٹہ میں جان محمد جدون روڈ کے قریب دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں 9 افراد زخمی ہو گئے۔ دہشت گردی کے ان افسوسناک واقعات اور دیگر اہم معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ہیں گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی۔ سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ جی السلام علیکم سر، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی سر، آپ جانتے ہیں کہ کے پی میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن ابھی یہ جو ایک افسوسناک واقع ہوا، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ایک مدرسہ اور وہ بھی جمعے کی نماز کے بعد اتنی سیکیورٹی ہونے کے باوجود، تو یہ سیکیورٹی فیلئر ہے، اتنا بڑا سیکیورٹی فیلئر ہے، کس کو قصوروار ٹھہراتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آج ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کوڑا خٹک میں، اور ایک جمعہ نماز کے وقت ایسا ایک ایونٹ ہوا ہے جو کہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ دیکھیں، ماضی میں نے کئی دفعہ کہا ہے، اپنے پریس ٹاک میں بھی کہا ہے اور ٹی وی پہ بھی کئی دفعہ میں نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت سنجیدہ نہیں ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ اس میں سنبھالنے میں۔ کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا کہ ہماری صوبائی حکومت کوئی انہوں نے سنجیدگی کا جو ہے وہ اظہار کیا ہو اپنے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے۔ تو روزمرہ کے جو ہے وہ ایونٹس ہو رہے، ہمارے فوجی نوجوان شہید ہو رہے ہیں، پولیس کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں، کبھی پولیو ٹیم کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، پولیس شہید ہو رہی ہے۔ لیکن آج جو چیز ہوئی، ابھی 3-4 دن پہلے سی ایم صاحب کے اپنے حلقے میں میری پارٹی کا ڈویژن پریزیڈنٹ جس کے بھائی ایم این اے بھی ہیں، اس کے نتیجے ایم پی بھی ہیں، اس کا اغوا کر لیا گیا ہے۔ اس قسم کی ایونٹس مطلب ہے کہ سی ایم صاحب کے اپنے حلقے میں ہو رہے ہیں، اور آج جو ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہاں نہیں ہوا، کوئٹہ میں بھی ہوا ہے، مرج ڈسٹرکٹ میں بھی ایک جگہ پہ ہوا ہے۔ تو یہ بڑی الارمی سچویشن ہے، اور اس چیز کو دونوں حکومتوں نے، صوبائی حکومت نے بھی اور مرکزی حکومت نے اس کو سنجیدہ رہنا پڑے گا۔ یہ جو ہے اس وقت یہ چیزیں آپس کی لڑائی، سیاسی لڑائی، اس کو سائڈ پہ رکھ کے لا اینڈ آرڈر کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے کہ لا اینڈ آرڈر کس طرح کنٹرول ہے، اور ساتھ ساتھ پرائم منسٹر صاحب کو اس چیز کو سنجیدہ رہنا چاہیے۔ میں نے بار بار کہا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو بھی جو ہے وہ خیبر پختونخوا کو سنجیدہ لینا چاہیے، کیونکہ جب سے وہ پرائم منسٹر بنے ہیں انہوں نے آج تک پشاور کا وزٹ نہیں کیا۔ تو یہ سنجیدگی آپ دیکھ لیں پرائم منسٹر صاحب کی بھی، کہ بار بار کہنے کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا بھی جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے، اس کا بھی وزٹ کر لیا کریں، پورے پاکستان میں گھوم لیں۔ تو اگر وہ کنڈی صاحب، اگر ہمارے سی ایم اور ہمارے پی ایم ہی انٹرسٹڈ نہیں ہے، پھر تو ایسے واقعات روز ہوں گے اور ہمارے نوجوان روز شہید ہوں گے۔ دیکھیں، سیریسنس نہیں پڑے گی۔ دیکھیں، آپ سیریس نہیں ہوں گے اور اپنی سیاست کریں گے۔ فیڈرل نے تو ہمیشہ صوبے کو کہا ہے کہ ہم سب ہر چیز میں تعاون کرنے کو تیار ہیں، اور ہمارے ڈیل منسٹر صاحب نے بھی کئی دفعہ پشاور کی وزٹ کیے ہیں، یہاں پر بھی اسلام آباد میں میٹنگ کی ہیں۔ لیکن چیزوں کو دیکھیں، سنجیدگی کو ہماری صوبائی حکومت کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ چیزیں جو آپ سیکورٹی کو سیریسلی نہیں لے رہے ہیں، لا اینڈ آرڈر کو آپ سیریسلی نہیں لے رہے ہیں، تو آئی تھنک کہ دس از ناٹ دی وے۔ سیریس لینا پڑے گا۔ صوبائی اس وقت جو ہے وہ ہماری صوبائی حکومت نے دہشت گردوں کو ٹھیکے پہ لے دی ہے۔ کوئی بھی سنجیدگی، آپ ساؤتھ آف خیبر پختونخوا جس میں ڈی خان سے لے کے آپ کوہاٹ تک ہے، یہ چیزیں آج اکوڑا خٹک میں ہو گیا ہے، روزانہ خاصہ کل کسی اور اس میں ہوگا، اور رمضان سے 1-2 دن پہلے یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو رمضان سے دن پہلے مسجد میں اور مدرسے میں جا کر جو ہے جمعے کی نماز پہ حملہ کرتے ہیں، پھر کیسے اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ کیونکہ سر ان کا تو کوئی مذہب ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حامد حق صاحب کو آج شہید کیا گیا، وہ خواتین کے رائٹس کی بہت بات کرتے تھے، ان کی ایجوکیشن کی بات کرتے تھے۔ پھر حال ہی میں کے پی حکومت نے جو اپنا ایک وفد افغانستان بھیجنا تھا، اس میں بھی ان کا نام تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو انہوں نے فیمیلز کی ایجوکیشن کی بات کی یا ویمن رائٹس کی بات کی، کیا یہ ریزن تھا ان کو ٹارگٹ کرنے کا؟ بہت سے شاید ریزن ہو سکے، بڑے وہ ماڈریٹ تھے، اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں تھے۔ اور پچھلی تو میں نے بھی ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی مشائخ اور علماء کی، اس سے پہلے میں نے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی، اور دونوں کانفرنسز کو میرے پاس ہے، میرے ساتھ ایک ذاتی ایک تعلق بھی تھا اس کے ساتھ میرا ایک بہت ہی، اور فیمیل رائٹس کی ڈیفینیٹلی بات کی، لیکن آج صرف وہ شہید نہیں، ان کے ساتھ ان کا ایک چھوٹا بیٹا بھی تھا، وہ بھی اس کے ساتھ شہید ہوا۔ تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں بڑی افسوسناک ہیں، اور اس چیز کو میں بھی کہتا ہوں کہ ہماری
सूबाई और हुकूमत को जो है उसे जिले लेना पड़ेगा। सर हमारे ये जो सिक्योरिटी इदारे हैं इन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे नौजवान आए दिन शहीद होते हैं, वो हमारे लिए मतलब हम सब अगर आज रात सो सकते हैं तो अपने फ़ौज की वजह से है, लेकिन ये सब फिर भी दहशत गर्दी एक दफ़ा दोबारा सर उठा रही है। ये क्यों हो रहा है और इसकी क्या वजह है? क्या ये जो पॉलिटिशियंस आपस में लड़ रहे हैं ये इसकी वजह से हो रहा है? देखिए, पॉलिटिशियन का लड़ना अपनी जगह पे है, लेकिन सूबाई हुकूमत को संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। सिंध में अगर आप देखें, अगर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है तो सूबाई हुकूमत ने एलिजेंस की मदद तलब की है। अगर बलूचिस्तान में है तो फौज और FC की मदद तलब की है। तो अगर हमारी सूबाई हुकूमत समझती है और ये हकीकत है कि वो खुद लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो उनको जो है वो फौज की सपोर्ट चाहिए, सब फौज की सपोर्ट उनकी चाहिए कि वो ले और उसकी मदद से जो है वो कोशिश करें। ये तो माजी में कहते रहे कि फौज सूबे से निकल जाए, तो कैसे सूबे से निकल सकती है? सर अभी ये जो दहशत गर्दी के इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं आए दिन आप वफाक को भी कसूरवार ठहराते हैं, उसके बाद वफाक कहती है कि जी ये तो सूबाई था, जैसे आप अभी कह रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें ज्वाइन कर लिया है, प्लीज़ हैव अ सीट। ब्लेम गेम नहीं जा सकता और देखें सूबे को अपनी जिम्मेवारी अदा करनी पड़ेगी। इस वक्त देखें 18वीं तरमीम के बाद जो है वो सिक्योरिटी कंट्रोल करना सूबाई हुकूमत की जिम्मेवारी है, और अगर सूबाई हुकूमत समझती है कि उनके पास कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वफाक को सपोर्ट के लिए बुला सकती है। या तो हम पूछते हैं जब CM साहब से कि NFC अवार्ड में हमें 500-600 अरब रुपए मिले हैं, आपने अपनी सिक्योरिटी फोर्स पे क्या खर्च किया है? ठीक है, फिर वो कहते हैं मुझे सवाल मत करे मैंने क्या खर्च किए, क्योंकि उन्होंने सारे ऐशों पे खर्च किए होंगे, धरने पे खर्च किए हैं, इस्लामाबाद पे चढ़ाई पे खर्च किए हैं, इन चीज़ों पे खर्च किए हैं। तो सर वफाक को इसका ऑडिट करना चाहिए ना, वफाक करे इस चीज़ के ऊपर, इस चीज़ को पॉइंट को उठाए। वफाक को करना चाहिए, और मैं कई दफ़ा वफाक से कहा कि आप इसको करना चाहिए। आप देखें कि जो मेरे सिक्योरिटी फोर्सेस के पैसे आए हैं, अगर वो सिक्योरिटी फोर्सेस पे खर्च नहीं हुए हैं, पुलिस पे खर्च नहीं हुए हैं, जो आज की आपकी हिफाजत कर रही है, तो उसको डेफिनेटली ऑडिट होना चाहिए। और फिर अगर ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं खर्च होनी चाहिए, फिर वफाक को भी सोचना चाहिए कि जो हुकूमत इनकॉम्पिटेंट है, जो कि एक अमानत में ख़यानत करती है, तो उसको किस तरीके से वो डील करेंगे। ठीक है, तो सर वो हुकूमत जो है वो वफाक पे इल्ज़ाम लगाती है कि ये फॉर्म 47 वाले हैं, आप कह रहे हैं कि वो इनकॉम्पिटेंट है, तो इस चक्कर में तो हमारे नौजवान और हम लोग किसी भी दिन हम लोग तो सिक्योर ही नहीं है, कभी भी कहीं पे भी धमाका हो सकता है। देखें वो फॉर्म 47 फॉर्म 45 ये तो अलग डिबेट है ना। ये तो PTI वाले भी कह रहे हैं कि हमारे CM साहब भी फॉर्म 47 पे हैं, किस तरीके से उन्होंने वो किया। हम तो पहले दिन से कह रहे थे, अब तो ये खुद भी कह रहे हैं। और मैंने पहले दिन से कहा था जिस दिन PTI को अपने अंदर मीर सादिक और मीर जाफ़र का पता चलेगा कि उनके साथ हुआ क्या इलेक्शन में, फिर उनको एहसास होगा। और बुशरा बीबी ने जो हालात पेशावर कर देखे, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पर बयान किए, तो आप देखें कि CM को उन्होंने सूबाई सदर से हटाया, उसके बाद वो क्या वो करते हैं, उसके ऊपर क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन चीज़ें हैं कि अगर 3 जो है वो सूबे में इलेक्शन हराम है तो एक सूबे में हलाल है। ठीक है, यहाँ तो इनके अपने इत्तेहादी जो आजकल इनके मसीहा बने हुए हैं सियासी तौर पर, मौलाना फजल रहमान भी कहते हैं कि मेरे हक पे भी डाका डाला गया, तो क्या हम लड़काना में वो सीटें पहले जीते थे, ठीक है, या वो नवाबशाह में सीटें जीते थे, KB में जीते थे? बिल्कुल। तो पहले तो PTI माल गनीमत मौलाना साहब को वापस कर दे, ठीक है, फिर बात करें फॉर्म 45 47। तो आपको लगता है कि मौलाना साहिब ये PTI के साथ अपना एक ग्रैंड अलायंस बनाएंगे, ईद के बाद सड़कों पे ये सब आएंगे? इट्स टू अर्ली टू डिसाइड। मुझे नहीं लगता कि मौलाना साहब को जितना मैं जानता हूँ और हम एक इलाके के, वो इस अलायंस का हिस्सा शायद नहीं होंगे। शायद नहीं होंगे, लेकिन अगर वो ये भी तो कह रहे हैं कि अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दिया गया या हमारी कुछ कंडीशंस मान ली गई तो वी आर विद देम, तो आपको लगता है कि मिल के हुकूमत को टफ टाइम दे पाएंगे? तो स्टार्ट विद पहले तो मौलाना साहब से इमरान खान साहब माफ़ी मांगे, जो उन्होंने जो नाम उनको कहे थे जलूसों में क्या कुछ कहते थे, और फिर अब हज़रत मौलाना साहब कहेंगे। अब पहले तो कहते थे कि इनके पीछे नमाज़ें भी नहीं होती, और उनको मौलाना कहना भी जो है वो ठीक नहीं है, और क्या कुछ अब तो वो नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं और नफल भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ उनके पीछे पढ़ रहे हैं। बट सर ये तो पॉलिटिक्स में होता है। और दूसरी देखिए, पॉलिटिक्स में हमने भी एक दूसरे के देखें, पॉलिटिक्स में एक ऐसी बात करें जहाँ आप जिस हद तक आप एक दूसरे के साथ आंखें मिला सकें। आज PTI जो है वो मौलाना साहब के घुटने और पाँव में पड़ी हुई है, और सरकारी PTI जो KP की है वो उनको गालें निकाल रही है। पहले अपने अंदर तो इतफाक़ पैदा करें कि वो चाहते क्या हैं। सही, अगर वो एक पेज पे या तो कहें कि जी हम नहीं उनके साथ इत्तेहाद करते, फिर आप उनको बुरा भला कहें, जो भी कहें पॉलिटिकल आपकी जो भी है वो करें, लेकिन जब उनके घुटने पकड़ते हैं और पाँव पकड़ते हैं और माफिया मांग रहे होते हैं, तो फिर वो ये इख्तियार करें। तो ये तो एक टाइम मौलाना साहब के लिए भी है जब वो अपनी इंपॉर्टेंस जो है वो बता रहे हैं गवर्नमेंट को भी और ये अपोजिशन को भी कि ये मेरी इंपॉर्टेंस ये है, इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। देखिए वो उस पे आ गया कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, इंतकाम ले रहे PTI वालों के साथ। अब PTI के वर्कर बताएं ना, PTI के ट्रोलर्स बताएं ठीक कि मौलाना साहब के मुतालिक क्या कहते हैं आप लोग आजकल। नहीं, अब तो नहीं कह रहे ना, अब तो कह रहे हैं मौलाना बताएं साहब हम क्या, great हमें ज़रा personality। बताएं ना कि हम मतलब ये क्या कहते हैं उनके मुतालिक। पहले तो बड़ी ट्रोलिंग होती थी, बहुत होती थी, क्या कुछ होता था, अब क्या कहते हैं हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब। तो अब तो ऐसे ही सुबह शाम 26वीं तरमीम में उनके जमहूरियत- घर जाते थे, बल्कि सब भी जाते थे। देखिए हम तो देखिए हमारा तो एक ऐसा एक ताल्लुक मौलाना साहब के साथ हो
یا باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہو. چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ بھی جب وہ حکومت میں بھی تھے, پی ٹی آئی کے ساتھ اتحادی بھی تھے, اس وقت بھی زرداری صاحب ان کے پاس جاتے تھے اور آتے تھے. ہم نے ایک ایسی رواداری رکھی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ آنکھیں ملا سکتے ہیں. یہ کیسے آنکھیں ملائیں گے؟ لیکن بات یہ ہے کہ اتحاد بنتے بھی ہیں, ٹوٹتے بھی ہیں. ٹھیک ہے, میں نہیں سمجھتا کہ آئی ڈونٹ نو کہ عید کے بعد کیا ہوگا, لیکن کیا اتحاد کیا شکل اختیار کرے گا. لیکن پہلے پی ٹی آئی اپنے اندر جو ہے وہ ایک اتفاق پیدا کرے, ون پوائنٹ پہ ہو, اور پھر اتحاد جو بنتے ہیں. کل تو مولانا صاحب نے پہلے سٹیپ میں انکار کیا ہے دستخط کرنے سے. اب عید کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ مولانا صاحب اس اتحاد کے حصہ ہوں گے. اور اگر مولانا صاحب ہو جاتے ہیں ان کی سائڈ پہ تو پھر تو ٹف ٹائم ہے نا حکومت کے لیے. اچھی بات ہے, ٹف ٹائم ہو تو ٹف ٹائم کا مقابلہ کیا جاتا ہے. ضروری نہیں کہ میرے پاس ٹف ٹائم ہوگا میں مقابلہ نہیں کروں گا. ہاں ان کے جمہوری حق ہے, جس سے ان کے پاس ممبر زیادہ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, عدم اعتماد لیں, جمہوری طریقے سے کر لیں. یعنی کہ آپ لوگ کھلے دل کے ساتھ ویلکم کریں گے اپوزیشن کو کہ اگر وہ اس طرح کا کوئی اتحاد تنقید برائے اصلاح ہو, پاکستان کو ڈسٹیبلائز نہ کرے, پاکستان کے خلاف ایسی کوئی باتیں نہ ہوں. جو پی ٹی آئی کا ایک فارمولہ ہے, وہ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. وہ پاکستان کے ہمیشہ لا اینڈ آرڈر کی جب بات آتی ہے, ہم نہیں کہتے ہیں. آپ دیکھیں جب عمران وزیر اعظم بھی تھا, جب بھی پاکستان کی سلامتی کی میٹنگ ہوتی تھی تو ایک شخص غیر حاضر ہوتا تھا, وہ چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری ہوتا تھا, اپوزیشن بھی ہوتی تھی. اور جب وہ حکومت سے گئے, کیا آئی ایم ایف اور کیا لیٹر اور کیا وہ کہتے ہیں بس میں نہ ہوں تو کچھ بھی نہ ہوں. فوج کے خلاف کیا کیا باتیں کی. آج کل تو خط لکھ رہے ہیں NRO کسی کہ مجھے NRO دے دو. آج تو کہتے ہیں آپ بہت اچھے ہیں. پہلے انہوں نے لیکن وہ یہ مان ہی نہیں رہے نا کہ ہم NRO, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں NRO دیا جا رہا ہے جو ہم لے نہیں رہے. وہ تو اپنی اس پوائنٹ کبھی زندگی میں نے کوئی چیز مانی ہے. اچھا, یہ بھی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا, اب یہ ابھی جو کرنٹ سچویشن, ابھی ایک دہشت گردی کا, دوسرا پولیٹیکل اسٹیبلٹی ملک میں آ ہی نہیں رہی. کل انہوں نے ایک کانفرنس کرنے کی کوشش کی ایک ہوٹل کے اندر, پھر وہ کینسل کر دیا گیا. تو جب ایک بند کمرے میں یا ایک ہال میں احتجاج یا کوئی کانفرنس نہیں ہونے دے رہی, تو ان کو آپ ویلکم کس طرح سے کریں گے, آپ ان کے ساتھ ڈائلاگ کس طرح سے کریں گے, کیونکہ ٹف ٹائم تو حکومت دے رہی ہے پی ٹی آئی کو. کیا حکومت نے بند کیا اس کے لیے؟ سر پتہ نہیں, اب وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں. حکومت نے دیکھیں ہم بھی ہوٹلوں میں اور ہم نے بھی کیے ہیں, تو کیوں نہیں ان کا کے پی ہاؤس اپنے کریں اس کے اندر, کسی منع کیا ہے؟ تو سر کے پی کو بھی جب وہ علی امین گنڈا پور صاحب آئے تھے تو اس کو سیل کر دیا گیا کہ جی اس کی تو لیز 2014 سے ختم ہوئی ہے, 10 سال بعد. اگر آپ آگے ریاست پہ حملہ کریں اور آپ فوج پہ حملہ کریں اور پاکستان کے رینجرز پہ حملہ کریں, گولیاں بھی چلائیں, سوجس بھی چلائیں, تو آپ کیا امید کرتے ہیں کہ آپ کو سر پہ بٹھائیں گے ہم؟ ٹھیک ہے. دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہوٹل کی اپنے ایک پالیسی ہوتی ہے, ہم نے بھی کانفرنسز کی ہیں, اگر انہوں نے ہال بک کیا ہے پالیسی کے تحت, انہوں نے اجازت ہوٹلوں سے لی ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اٹھ کے منہ پکڑ کے آ جائیں کہ ہم نے اس ہوٹل کے کمرے میں بیٹھنا اور میٹنگ کرنی ہے. صحیح. آپ نے اگر میٹنگ کرنی ہے تو آپ, ہم بھی ہوٹلوں میں جب ہمارے ہوتے ہیں, ہم ٹی وی پروگرام جب کرتے ہیں ہم کو بتاتے ہیں کہ ہمارے ڈی ایس این جی یا فار ایگزامپل کوئی چیزیں رہی ہیں اور اس میں, تو اگر آپ اپنے ہوٹل میں اجازت لی ہے اور تھرو پراپر چینل سسٹم کی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو پھر تو ہم کہتے ہیں کہ حکومت نے غلط کیا ہو گیا. اگر آپ نے اجازت بھی نہیں لی اور آپ آ گئے اور کہہ رہے ہیں کہ بس ہم آ گئے ہیں اور ہم نے, ان کا موقف ہے کہ جی پہلے ہم ایک مارکی میں گئے, وہاں سے ہمیں نکالا گیا, دوسری مارکی میں گئے, وہاں پہ مسئلہ ہوا, تیسرا جب ہم یہاں پہ آئے ایک دن کرنے دیا, اگلے دن ہمیں منع کر دیا. ان کی اپنی جسٹیفیکیشنز ہیں, ہوتے ہیں پوزیشن میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں, برداشت کریں. یہ تو انقلابی لوگ ہیں, تو انقلابی لوگ تو لوگ جانے قربان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انقلاب تو ایسے نہیں آتا کہ مطلب آپ آئیں گے اور 5 اسٹار ہوٹل میں میٹنگیں کریں گے اور انقلاب آ جائے گا. صحیح. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں پنجاب حکومت کو اس سیلف پروجیکشن کے بعد, جب ایک 60 صفحات پہ مشتمل ایک سیلف پروجیکشن تھی جس میں کہا ہم نے یہ بھی کیا, ہم نے وہ بھی کیا, بہت سے آپ لوگوں نے, آپ کی گورنمنٹ نے جو چیزیں کی تھی اس کا کریڈٹ بھی وہ لے گئے, تو کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے سیلف پروجیکشن ڈیفینیٹلی وہ کچھ کام کر رہے ہیں اور سیلف پروجیکشن کر رہے ہیں, اور جس طریقے سے وہ ہم ماضی میں اگر تنقید کر رہے تھے کہ ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے, تو پھر ہم اپنے اوپر بھی اس چیز کی پہ جو ہے اس پہ دیکھیں کہ ہم ایسی چیزیں حکومت میں بھی نہیں کرنی چاہیے. دوسری چیز ہے اگر آپ اچھے کام کر رہے ہیں تو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. بالکل. آج آپ کو اخبار میں اشتہار دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اخبار میں اشتہار دینا مطلب کہ ضرورت پڑی اشتہار دینے کی. دیکھیے اگر انہوں نے دیا ہے, نہیں دینا چاہیے, اور آلریڈی میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کام کر رہے ہیں, آج کل دنیا بڑی تیز ہے, آٹومیٹکلی آپ کو واچ کر رہی ہے. وہ زمانے چلے گئے لوگ اخبار پڑھتے تھے اور چیزیں دیکھتے تھے. آج کل سوشل میڈیا آ گئی, آج کل موبائل آ گئے ہیں, لوگوں نے اخبار پڑھنی چھوڑ دی ہیں. وہ موبائل سے اخبار پڑھتے ہیں, آرٹیکلز بھی, وی لاگ بھی, جو بھی چیز وہ کرنا چاہتے ہیں وہ سب موبائل کے ذریعے کرتے ہیں. بالکل. کچھ لوگ جو آرٹیکلس پڑھتے تھے, چیزیں اخبار شوقین تھے, وہ ایسے کرتے ہیں. ادروائز سب کچھ اب موبائل میں آ گیا. موبائل میں ہو گیا. کنڈی صاحب بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے صاحبزادہ حامد رضا. ویلکم بیک ناظرین. قومی اداروں کی نجکاری سمیت اخراجات کم کرنے کے تمام تر حکومتی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. تمام تر معاشی مشکلات کے باوجود وفاقی کابینہ میں 100% اضافہ کر دیا گیا ہے. لڑکھڑاتی معیشت پر مزید 12 وفاقی وزراء, 9 وزرائے مملکت, 3 مشیر اور 4 معاون خصوصی کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے. وفاقی کابینہ میں 25 نئے اراکین کا اضافہ کیا گیا ہے, جس کے بعد تعداد بڑھ کر 50 ہو گئی ہے. کابینہ میں توسیع کے بعد اب وفاقی وزراء کی تعداد بڑھ کر 30 ہو گئی ہے.
وزرائے مملکت کی تعداد 9 اور مشیروں کی تعداد 4 ہو گئی ہے، جبکہ وزیر اعظم کے معاونین خصوصی کی تعداد بڑھ کر 7 ہو گئی ہے۔ حکومت وزراء کی تعداد بڑھاتی چلی جا رہی ہے۔ معاشی مشکلات کے اس دور میں اس طرح کے حکومتی اقدامات اپوزیشن کی تنقید کے نشانے پر ہیں۔ شبلی فراز کہتے ہیں کہ ملک کے حالات خراب ہیں اور انہوں نے وزیروں کی فوج بھرتی کر دی ہے۔ ایسے حالات میں جبکہ ملک عوام مہنگائی سے ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے اور یہ جو ہے تو اپنی کابینہ کو 50 سے اوپر لے گئے ہیں، 50 کیا 100 بھی کر لیں، ان کو کوئی ان کی اخلاقی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ حکومت کی جانب سے وفاقی کابینہ میں توسیع اس وقت کی گئی جب اپوزیشن جماعتیں حکومت کے خلاف گرینڈ الائنس بنانے کے لیے ایک دوسرے کے قریب آتی جا رہی ہیں۔ اسلام آباد کے ایک نجی ہوٹل میں اپوزیشن جماعتوں نے 2 روزہ قومی کانفرنس کا انعقاد کیا۔ حکومتی ہٹ کنڈوں نے اس کانفرنس کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ ہوٹل انتظامیہ نے پہلے روز کے اختتام پر اپوزیشن جماعتوں کو دوسرے دن اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا تو کانفرنس کا دوسرا دور ہوٹل کی لابی میں چلا۔ کانفرنس کے اعلامیے میں کہا گیا کہ موجودہ سیاسی، معاشی اور سیاسی بحران کی جڑ 8 فروری کی دھاندلی شدہ انتخابات کے نتائج ہیں۔ مسائل کا حل صرف اور صرف آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی میں ہے۔ 2 روزہ کانفرنس کے بعد اپوزیشن رہنماؤں کا کیا کہنا تھا، ملاحظہ فرمائیے۔ کہ ملک کے مسائل کا حل صرف اور صرف آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی میں ہے، کہ موجودہ پارلیمنٹ کے وجود کی کوئی اخلاقی، سیاسی اور قانونی حیثیت نہیں ہے۔ آج جو حکومت سنبھالی ہوئی ہیں، عہدے سنبھالی ہوئی ہیں، بات جمہوریت کی کرتے ہیں لیکن اپوزیشن کی ایک کانفرنس سے بھی ڈرتے ہیں۔ جس حکومت نے آپ کا گھر بار سارا چوری کر کے رکھ لیا ہے اس سے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ پاکستان میں اس وقت نہ آئین ہے نہ قانون ہے اور عدلیہ کو بالکل دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے۔ بند کمروں میں آپ ہمیں نہ بولنے دیں، آپ آخر چاہتے کیا ہیں؟ آپ پھر کہہ دیں کہ ہم پاکستان چھوڑ جائیں۔ حکومت نے اس کانفرنس کو کامیاب بنانے میں اپنا مکمل کردار ادا کیا۔ اپوزیشن اتحاد کے مطابق حکومت 2 روزہ کانفرنس سے خوف زدہ دکھائی دی، جس کے نتیجے میں کانفرنس کی راہ میں روڑے اٹکائے گئے، جبکہ وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں کہ اپوزیشن نے یہ سب کچھ خود کیا جس کا مقصد خبروں میں رہنا تھا۔ اپوزیشن اتحاد میں مولانا فضل الرحمان کا کردار انتہائی اہم ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف اور JUI کے درمیان ابھی تک مکمل اتفاق نہیں ہو پایا۔ PTI عید کے بعد سڑکوں پر آنے کو تیار ہے، لیکن سینیٹر کامران مرتضیٰ کہتے ہیں کہ PTI کے ساتھ سڑکوں پر آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ دوسری جانب فواد چودھری بھی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر مسلسل تنقید کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ PTI کی قیادت میں صلاحیت ہی نہیں، وہ گرینڈ الائنس بنانے میں مسلسل ناکام ہے۔ 1 سال سے میں کہہ رہا ہوں کہ گرینڈ پولیٹیکل الائنس بننا چاہیے۔ جس دن عمران خان اور JUI اکٹھے ہوتے ہیں اس سے حکومت تو 1 مہینہ نہیں چل سکتی۔ اب آپ اس مائنس مولانا فضل الرحمان کے چکر میں لگ گئے۔ ایک طرف کابینہ میں توسیع، دوسری جانب اپوزیشن اتحاد کا 2 روزہ کانفرنس۔ گرینڈ الائنس سڑکوں پر آنے کو تیار، لیکن مولانا کی جانب سے انکار۔ اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سربراہ سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا۔ سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر کانفرنس تو آپ نے کر لی، الزامات بھی لگے حکومت کی طرف سے کہ جی یہ کچھ بھی، ہم تو کچھ نہیں کر رہے، یہ لوگ صرف اپنی ایک پاپولیرٹی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ کیا واقعی حکومت کی طرف سے کوئی پریشر نہیں تھا یا ہوٹل انتظامیہ جھوٹ بول رہی تھی، آپ لوگ جھوٹ بول رہے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ پہلا ایک ہوٹل بک کیا گیا، ٹھیک ہے، اس کے ڈاکومنٹس ہمارے پاس ہیں، اس کا NOC کینسل کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا ہوٹل بک کیا گیا، اس کا NOC کینسل کیا گیا۔ تیسرا E11 کے اندر ایک ہوٹل مارکی تھی ارینج کی گئی، اس کا NOC کینسل بھی کیا گیا، اس کو سیل بھی کیا گیا بائی دا مجسٹریٹ۔ صحیح۔ چوتھا یہ لیجنڈ ہوٹل کیا، انہیں پتہ نہیں تھا کہ ہم شاید کر لیں گے، یہ ہوٹل ہم نے ارینج کر لیا۔ یہ چونکہ سپریم کورٹ بار کے پاس ہے تو ہمیں امید تھی کہ وہ وکلا کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوگا۔ پہلے دن ہم نے کر لیا پروگرام وہاں پر، جو 3 ایونٹس تھے، 3 نشستیں تھی، اس کی پہلی ہمارے جو جرنلسٹ ہیں سارے ان کے ساتھ تھی، اس کے بعد انٹلیکچوئلز ہیں اور لاسٹلی لائرز کے ساتھ۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب اگلے دن کی ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے۔ رات کے 2 بجے 1 بجے کے قریب ہوٹل کی انتظامیہ کہتی ہے کہ جی پولیس آ گئی ہے، مجسٹریٹ صاحب آ گئے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پروگرام نہیں کر سکتے۔ صبح جب ہم وہاں پر پہنچے تو FC کے اہلکار وہاں پر موجود تھے، وہاں پر اسلام آباد پولیس موجود تھی، تو گیٹ کو تالا لگا ہوا تھا، پورا نیشنل انٹرنیشنل میڈیا وہاں پر موجود تھا، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ وہاں پر موجود تھے، ولاگرز وہاں پر موجود تھے، وہ تالا میں نے لگایا۔ ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، FC کے اہلکاروں کو ہم نے وردیاں پہنا کے وہاں پہ کھڑا کیا تھا۔ یہ تو آپ بتائیں گے نا، وہ تو یہ اسلام آباد پولیس، اچھا جو SHO ہے تھانہ سیکریٹریٹ کا، وہ وہاں پہ کیا کر رہا تھا؟
آپ کی پروٹیکشن کے لیے آیا ہوگا سر. اچھا مطلب دیکھیں نا, آپ لوگ ایک جماعت ہے, پاکستان کی بڑی جماعت ہے, آپ لوگ کہتے ہیں ہم نے جی فار یہ انفارمیشن الیکشن جیتا ہوا ہے. میں طالبان اور ٹی ٹی پی اور بینڈ آؤٹ لیٹس کی ہٹ لسٹ کے اوپر ہوں. مائی فادر واز اسیسینیٹڈ بائی دا ملیٹنٹس. تو پھر آپ کے لیے آئے ہوں گے نا, آپ کی پروٹیکشن عرض تو سنیے, میری آفیشیلی جو سیکیورٹی ہے وہ 2 سال پہلے وڈرا کی جا چکی ہے. اچھا, وڈرا ہوگی ہے, آفیشیلی وڈرا ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ریٹن لیٹر میرے پاس موجود ہے. صحیح. اگر میری سیکیورٹی کا انہیں اتنا ہے, فیصل آباد جس دن مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں, جب خان صاحب نے مذاکرات کال آف کیے ہیں, آپ کو پتہ ہے وہاں پر کون موجود تھا؟ 3 ایس پی موجود تھے, 4 ڈی ایس پیز موجود تھے, 48 ایلیٹ فورس کی گاڑیاں موجود تھی. اتنا پروٹوکول یا آپ پروٹیکشن تو انٹیریئر منسٹر کو نہیں دیتے. جب وہاں پہ میں گرفتار نہیں ہو سکا, ہماری تعداد بہت زیادہ تھی لوگوں کی, کارکنان کی وہاں پہ, تو پھر یہ نیریٹو دیا گیا کہ نہیں جی اس کو پروٹیکشن دینے کے لیے آئے تھے. بھائی جان, میں ملیٹنٹس کو فیس کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, مجھے میرے گھر میں آپ کی پروٹیکشن کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. میں آپ کی پروٹیکشن کے بغیر 2 سال سے موو کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, مجھے ضرورت نہیں ہے, کوئی پروٹیکشن نہیں تھی. اچھا پھر چلیں, اگر یہی مسئلہ تھا تو پھر وہ جو آسما جہانگیر ہال ہے, آڈیٹوریم ہے, اس کو تالا کس نے لگایا ہوا تھا؟ ہوٹل کی انتظامیہ سے درخواست کون دلواتا رہا ہے؟ وہاں پر جو ڈی ایس پی صاحب تھے, ان کی ورڈنگز میں آپ کو لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے کانفرنس تو کر لی نا سر, آپ کامیاب ہو گئے. اب عید کے بعد جو ایک احتجاج ہے, یہ گرینڈ الائنس ہے. گرینڈ الائنس میں ابھی تک مولانا صاحب کا سٹانس جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وداؤٹ مائنس مولانا صاحب آپ گرینڈ الائنس یا کچھ بھی حکومت کو پریشر دینے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بیانیہ تھا کہ جی ڈی اے ہم سے نہیں ملے گی. میں 5 دن سندھ گزار کے آیا ہوں, جی ڈی اے ہمارے ساتھ مل گئی, پھر وہ آپ کے الائنس کا حصہ نہیں بنے گی, اب وہ الائنس کا حصہ بھی بن گئی. پھر مولانا اور پی ٹی آئی اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے, وہ بیٹھ گئے. پھر مولانا اور پی ٹی آئی کی بات چیت آگے نہیں بڑھ سکتی, وہ بات چیت بھی آگے بڑھ گئی. پھر سب سے بڑی جو آپ کہتے ہیں کہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ روز مولانا کی پارٹی سگنیٹری ہے, یہ جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا ہے, یہ تمام پارٹیز کا متفقہ اعلامیہ ہے. یہ کوئی کثرت رائے سے نہیں آیا, اتفاق رائے سے آیا ہے. تو اس کا مقصد ہے کہ وہ آن بورڈ ہیں. اب ظاہر ہے رمضان المبارک کی آمد ہے, پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تھوڑی کم ہوں گی, ہم لوگ بیٹھیں گے, ڈسکشن چلے گی کہ آگے تحریک کا جو لاہی عمل ہے وہ کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور مولانا صاحب کے تحفظات کو دور کیا جائے گا؟ نہیں, اس کے اوپر پہلے ہی ایک 2 رکنی کمیٹی بن چکی ہوئی ہے. جو چکزی صاحب کی رہائش گاہ پہ لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی, وہاں پر اسپیکر اسد کیسر صاحب اور کامران مرزا صاحب سینیٹر صاحب, ان دونوں پر مشتمل پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے معاملات کو اور آپس میں جو تلخیاں ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے 2 رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی. اس کی ابھی تک جو ملاقات ہے اور جو ان پٹ میرے پاس آئی ہے وہ سیٹسفیکٹری ہے. آگے دیکھیں, ظاہر ہر پارٹی نے اپنا فیصلہ کرنا. یعنی کہ آپ لوگ پورا امید ہے کہ مولانا صاحب جو ہے وہ گرینڈ الائنس میں آپ لوگوں کے ساتھ پورا جو ان کا ایک وہ ہے رول ہے وہ پلے کریں گے؟ ہمیں امید ہے. اچھا سر, اب یہ جو آپ نے ایک کانفرنس کی, اس میں صحافی بھی آپ لوگوں کے ساتھ تھے. آپ لوگوں کے دور میں کچھ صحافیوں کے اوپر بڑا ظلم ہوا تھا, ابھی کچھ وہی صحافی آپ کے ساتھ ہے. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس کو کہ پیکا بھی آتا ہے, کالے قانون بھی آتے ہیں, دفعہ 144 بھی آپ لوگوں کے لیے لگ جاتی ہے, پھر یہی صحافی آپ لوگوں کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, میں بڑا ڈیموکریٹک بندہ ہوں. میں اپنے والد کی اسیسینیشن کے بعد 11 سال کی پولیٹکس میں نے 11 کے 11 اپوزیشن میں گزارے ہیں. میں خان صاحب کی گورنمنٹ کے اندر بھی شاید ان کے لیے سب سے بڑی کرٹک تھا. اگر کوئی چیز ہمارے گزشتہ دور حکومت کے اندر غلط ہوئی ہے تو میں اسے غلط ہی کہوں گا. اگر اس قسم کے اقدامات ہوئے, لیکن آپ اس چیز کو بھی انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ ان اقدامات کے اندر کبھی بھی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال نہیں کیا گیا. جو اس دفعہ گھروں سے بچیاں نہیں اٹھائی گئیں, لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں تک نہیں پہنچا گیا. تو یہ ایک آپ کو بہرحال ایک واضح لائن جو ہے وڈرا کرنی پڑے گی. یس, میں اگر کوئی غلط ہوا ہے تو میں اس کو کسی صورت میں ڈیفینڈ نہیں کروں گا, لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ وہاں پر اگر لیول تھا کو وکٹمائز ہو گیا تو وکٹمائزیشن کا لیول وہ نہیں تھا. وہاں ان کے گھروں تک نہیں پہنچا گیا, ان کی چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال نہیں کیا گیا, ان کے بزنسز بند نہیں کیے گئے, ان کے فائنینشیل لاسز نہیں کیے گئے. سر, ایک نجی ٹی وی چینل بند کیا گیا تھا, ہوا تھا, میں آئی واز اے پارٹ آف اٹ. بعض اوقات آپ کے کچھ کرتوت بھی ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ ہو جاتے ہیں. وہ نجی چینل جو ہے وہ کبھی ہمیں بھی کوریج دینے کا. دیکھیں, میں نے پرسوں ایک بات کی تھی وہاں پر, میں نے کہا ہمارا ظرف دیکھیں کہ جو صحافی آئے ان میں سے بہت سارے لوگ وہاں پر ہمارے پہ کرٹیسزم کر کے گئے. ہم نے سنا نا ان کو, ہم نے ان کی آراء کو سامنے رکھا, ہم نے اپنی غلطیوں کی تصحیح کے لیے آمادہ ہوئے. یہ فرق ہوتا ہے ایک سویلائزڈ ڈیموکریٹک لا بائنڈنگ سٹیزن کے درمیان اور ایک بالکل جسے آپ کہتے ہیں کہ
نو دولتیہ کہہ لیں، آپ کرمنل مائنڈڈ کہہ لیں، آپ اپنے مفادات کے تحت چلنے والے شخص کے درمیان میرا یہ کہنا ہے کہ آپ ہر جرم کا سزاوار سیاستدان کو قرار دیتے ہیں. میں آپ کے چینل کے توسط سے کہہ رہا ہوں، میں مان لیتا ہوں ٹھیک ہے، ہم ہر چیز کے رسپانسیبل ہیں. ہمارے کچھ میں وہاں پہ کہنا چاہتا تھا، میں نے بعد میں ان سے کہا بھی، انہوں نے سارا الزام اٹھا کے ہمارے پہ ٹھوک دیا، یہ پیکا بھی، یہ بھی کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پارٹیز مل جاتی ہیں اور پھر وہ بھول جاتی ہیں، یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے صحافی نہیں ملتے. چند ایک سر، کوئی چند ایک نہیں، ہوں گے کمیونٹی میں سے نا، صحافتی کمیونٹی میں سے، یا تو صحافتی کمیونٹی انہیں ڈس اون کرے. جب انہیں ڈس اون نہیں کرتی اور وہ آپ کے بڑے نام ہیں بالکل، اور وہ چند ایک نہیں ہیں، مارک مائی ورڈز، میں نیا پنڈورا باکس نہیں کھولنا چاہتا. مجھے پتہ ہے کون کون سے لوگ کہاں کہاں سے کتنی خدمت حاصل کرتے رہے ہیں، کیونکہ آج اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں تو کل ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے. اچھا، آپ مانتے ہیں؟ پھر یہ کہنا درست ہوگا نا کہ وفاقی کابینہ میں جو نئے وزراء آئے ہیں شاید وہ مل کے کچھ کر لیں، مطلب ہمیں نئے لوگوں کی ضرورت تھی. ان لوگوں کی ان کی کیپیسٹی ہے کہ یہ کچھ کریں. مجھے آپ ایک بات بتائیں، بولان سے آج سے 4 روز قبل بولان سے سبی تک اراؤنڈ 50 کلومیٹرز اف آئی ایم ناٹ رانگ، اور اوپر یا نیچے 48 گھنٹے بی ایل اے کے قبضے میں رہا وہ ایریا. ٹھیک ہے، اور وہاں پر آپ کا سٹنگ ایم پی اے رولنگ پارٹی کا لیڈی صاحب جو کہ پارلیمنٹری سیکرٹری بھی ہیں ٹرانسپورٹ کے، ان کو روکا گیا، ان کے گن مینس کو روکا گیا، ان کے گن مینوں سے اسلحہ وہاں پر لیا گیا. آپ کہتے ہیں بلوچستان میں لا لیسنس نہیں ہے. جس دن سی ایم بلوچستان پریس کانفرنس کرتے ہیں اسی دن شام کو فوج کے 7 جوان وہاں پر شہید کر دیے جاتے ہیں. ابھی آپ نے کارپوریٹ فارمنگ کے نام پہ گرین انیشیٹو جو لیا، پورا سندھ آپ کا سراپا احتجاج ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ دریائے سندھ کے اوپر، سندھ باٹم کے اوپر ہے، ٹیل پہ ہے. ان کا پہلے ہی آلریڈی ایک پنجاب کے ساتھ ایشو چل رہا ہے گزشتہ 30-40 سال سے پانی کا. یہ تو ٹیریٹوریل ایشوز آگے، لیکن یہ اس کی وجہ سے جو سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں ان کو وہاں پر تقویت مل رہی ہے. وہ نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس تھنگ کہ وہاں پر جتنے لوگ ہیں جو سیپریٹسٹ ہیں، اگر ہم انہیں نیگوسیشن کے ذریعے کسی ٹیبل پہ بٹھا کے ان کے ساتھ بات چیت کر سکے تو بہتر ہوگا، وگرنہ ہم ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک ایسی دلدل کے اندر دھنستے جا رہے ہیں جہاں سے ہماری واپسی نہیں ہوگی. سر آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ جی دلدل میں جا رہے ہیں، بڑے مسئلے ہو رہے ہیں. حکومت کہتی ہے معاشی حالات ہمارے بہت اچھے جا رہے ہیں، جو ہمارے معاشی اشاریے ہیں وہ بڑے اچھے جا رہے ہیں. پھر دیکھیں آپ لوگوں کی تنخواہیں بھی بڑھ جاتی ہیں، آپ لوگ اس پہ ٹھیک ہے احتجاج کرتے ہیں لیکن آپ تنخواہیں بھی لیتے ہیں. اب یہ جو ہمارے ممبرز ہیں کیبنٹ کے یہ بھی انکریز ہو گئے ہیں، تو پیسہ آ رہا ہے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں؟ چلیں جی، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. پاکستان اس وقت انویسٹمنٹ کے لیے دنیا کا بیسٹ ملک ہے، لا اینڈ آرڈر پرفیکٹ ہے، پولیٹیکل ڈسٹیبلٹی نہیں ہے. حکومت کا سربراہ چیف ایگزیکٹو میاں شہباز شریف ہیں، بالکل. ان کے میجر پارٹنر آصف علی زرداری صاحب ہیں، بالکل ہے پریزیڈنٹ. فار دا سیک آف دس کنٹری اپنی باہر کی ساری انویسٹمنٹ اٹھا کے اس ملک میں لیں. ٹھیک ہے، لیکن کیسز تو ختم ہو گئے نا. فورگیٹ اباؤٹ دا کیسز. جی آپ سعودی عرب میں جا کے اسٹیل مل لگا لیتے ہیں، آپ انگلینڈ کے اندر جا کے آپ اپنی لیمبرگینی یا فراری کو آپ کی ٹائی کے ساتھ میچ کر کے آپ کا شہزادہ جو ہے وہ اپنے گھر سے اپنے آفس تک جاتا ہے، اس کے پاس گاڑیوں کا، تو آپ انہوں نے پاکستان کی نیشنلٹیاں چھوڑ دیں. اگر پاکستان کے حالات اتنے آؤٹ سٹینڈنگ ہو چکے ہیں، پاکستان اتنا پروگریسو ہو گیا ہے، تو بھائی اٹھائیں آپ کے بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ وہ پاکستان میں لے کے آئیں تاکہ یہاں کے لوگوں کو فائدہ ملے. آپ کس لیے کہہ رہے ہیں؟ آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے چارٹرڈ پلین بھی تیار ہیں، آپ کے ذاتی جہاز بھی تیار ہیں. جس دن خدا نخواستہ پاکستان کے اندر کوئی مسئلہ ہوا، آپ تو بیٹھیں گے یہاں سے 5 کلومیٹر بعد ایئرپورٹ کے اوپر، آپ تو ملیں گے ہی نہیں پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے. تو میں بلیو کرتا ہوں ملک کے حالات، میں چیلنج ہی نہیں کرتا اس اسٹیٹمنٹ کو، میں کہتا ہوں جی بالکل ادھر دودھ شہد کی نہریں اور ندیاں بہہ گئی ہیں. میاں صاحب اپنی انویسٹمنٹ پاکستان لے کے آئیں تاکہ اور ندیاں، زرداری صاحب یہاں پر لے کے آئیں، پھر میں مانوں گا نا. ٹھیک ہے، پھر میں مانوں گا. ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے صرف اچھا اگلی چیز آپ دیکھ لیں، میرا تعلق فیصل آباد سے ہے، میری کانسٹیچوئنسی فیصل آباد سٹی کی ہے، ہم کو 7ویں 8ویں 9ویں دفعہ جیت کے آئے ہیں. فیصل آباد کی انڈسٹری جو پاکستان کے اندر کراچی، سیالکوٹ اور فیصل آباد، یہ 3 فائنینشیل ہبز ہیں آپ کے. آپ کی جتنی امپورٹ اور ایکسپورٹ ہے انہی 3 شہروں کے ذریعے ہوتی ہے. فیصل آباد کی جو انڈسٹری ہے وہ 40% تو بنگلہ دیش چلی گئی ہے. سٹ ود می. ٹھیک ہے. بڑی سے بڑی مل ابھی گزشتہ روز ایک ہماری، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن پاکستان کا شاید ٹاپ 3 گروپس میں سے ہے، انہوں نے اپنا ایک پورا یونٹ بند کر دیا ہے. اس کا لیٹر میں آپ کو فارورڈ کروں گا، اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اب ہم آپ کو مزید تنخواہیں دینے کی پوزیشن میں نہیں رہے، اور ان کے ملازمین کی تعداد پتہ کتنی ہے؟ 70,000.
اچھا یک جنبش قلم وہ 70,000 مزدور جو ہے وہ اب بے روزگار ہو چکا ہوا ہے. اینڈ یو سیئنگ پاکستان بڑی ترقی کر گیا. میں ذمہ دار ہوں, میرے سے پوچھے نا فصل کا کیا حال ہے. یہاں پر اس وقت ہمیں کھاد نہیں مل رہی, ہمیں بیج نہیں مل رہا, ہمیں باردانہ نہیں ملا. جو گندم جن لوگوں نے اگائی تھی ان کا جو حال ہوا ہے وہ ذرا آئیں میرے ساتھ. آپ پانی کی پوزیشن میں آپ کو دکھاؤں. خدا جانے پتہ نہیں کس قسم کے واہیات اور جھوٹے لوگ ہیں ہم کہ ہم بیٹھ کے کہتے ہیں کوئی غلطی ہے تو میں اوپنلی مانتا ہوں. آپ کہیں کہ ملک بحران کا شکار ہے, ہمارا ساتھ دیں, مل کے اس ملک کو صحیح کرتے ہیں. رادر دین دیٹ آپ آئلنگ آپ پیٹرولنگ کرتے ہیں زخموں کے اوپر یہ کہہ کے کہ ملک کے حالات. رمضان احمد ہے, لوگوں کے پاس افطاری کے پیسے نہیں ہیں. آج آدھا پنجاب پریشان بیٹھا ہے کہ ایک مہینے کی سیری اور افطاری کہاں سے کرنی ہے. اینڈ وی آر اسپینڈنگ بلڈی بلینز آف روپیز آن ہارس اینڈ کیٹل شو. ٹھیک ہے, دس از آر گورنمنٹ اینڈ دیز آر آر پرائورٹیز. لیکن سر معذرت کے ساتھ میں کہوں گی کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ سب جھوٹ کہہ رہے ہیں, کیونکہ ہمارے معاشی اشاریے بہت اچھے جا رہے ہیں, ہماری تنخواہیں بڑھ رہی ہیں وزراء کی, اور ہمارے نئے نئے کیبنٹ میں لوگ آ رہے ہیں. تو پھر آپ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں. میں معاشی اشاریے, میں بالکل غلط کہہ رہا ہوں. معاشی اشاریے جو ہیں وہ 1970s, میری 79 کی برتھ ہے, ہم آلموسٹ 43-44, ان 10 سال پہلے نکال دیں کہ مگر آپ شعور کی منزل پہ نہیں ہوتے. میں 30 سال سے نا یہی سنتا آ رہا ہوں کہ پاکستان ایشین ٹائیگر, ایوری تھنگ از فائن. آپ دوسری سائڈ پہ قرضوں کی لسٹ نکالیں تو ہماری تو مقصد ہے یہ سر کے بال چٹے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ معاشی اشاریے پاکستان کے اندر سب سے بڑا جھوٹ اور بکواس اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور ہمارا ادارہ معاشریات بولتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. حامد صاحب بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے فواد چودھری صاحب. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں فواد چودھری صاحب. سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. فواد سر, آپ نے پی ٹی آئی پہ بڑی تنقید کی, بلکہ پی ٹی آئی کی قیادت پہ بڑی تنقید کی, لیکن اپوزیشن نے یہ جو ایک کانفرنس کی اس میں حکومت کو بڑا ٹف ٹائم دیا. اس پر کیا بات کہیں گے آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو حکومت تو دیکھیں نا, ایک ایسی حکومت ہے جس کے پاس لیجٹیمیسی نہیں ہے, اور جب لیجٹیمیسی نہیں ہے حکومت کے پاس تو وہ معمولی جو باتیں ہیں ان کے اوپر بھی وہ لڑکھڑا جاتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس کانفرنس کو کیسے آپ روک سکتے تھے اگر آپ جمہوری ملک بھی خود کو کہتے ہیں, اور پھر آپ نے جس طرح سے اس کو روکا, لوگوں کو جو ہے وہ آنے نہیں دیا. میرا خیال ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ سیکیورٹی فورسز کا جو مس یوز اس وقت ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں اور اس کانفرنس کے انعقاد کے موقع کے اوپر دیکھا, اس کی کم ہی مثالیں ملتی ہیں, اور بڑا انفارچونیٹ ہے جو پاکستان میں حکومت کر رہی ہے. بالکل. تو سر ایک مطلب چہ مگوئیاں ہو رہی ہیں یا ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے کچھ جیسے آپ ہیں یا اور بھی لوگ ہیں وہ ایک فارورڈ بلاک بنانے جا رہے ہیں جس کی سرپرستی آپ کریں گے. کیا یہ بات درست ہے؟ پی ٹی آئی ہے کہاں کہ جس کے اندر فارورڈ بلاک بنے گا؟ لیکن سر خان صاحب کو باہر لانے کے لیے کچھ تو کرنا ہی ہوگا نا. دیکھیے وہ فارورڈ بلاک تو ہوتا ہے جو لوگ پارلیمان کے اندر ہوں اور وہ کچھ بنائیں. ہم تو جو بھی کر رہے ہیں, ہم تو بنانا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان ریلیز تحریک شروع کرنا چاہتے ہیں, اور اس میں صرف میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہماری کسی طریقے سے اگر وہ کیس میں ابھی عمران خان سے ملاقات ہو جائے تو میں پہلے ان سے اجازت بھی لے لوں, ان سے آئیڈیا بھی ڈسکس کر لوں. صحیح. کیونکہ اس وقت یہ جو 2-3 لوگ جنہوں نے اس وقت پارٹی کو ہائی جیک کیا ہوا ہے, سلمان اکرم راجہ ہے, رؤوف حسن ہے, شیخ وقاص ٹائپ لوگ ہیں, ان کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور ان 3-4 لوگوں کے ہوتے ہوئے پارٹی جو ہے ان کو تو خان صاحب خود اون کرتے ہیں, مطلب وہ تو ہر دفعہ کہتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں پہ اعتبار ہے, یہ جو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. نہیں وہ تو یہی بتاتے ہیں نا کہ خان صاحب کہتے ہیں, ہمیں نہیں پتا, ہمیں تو خان صاحب کا یہ امپریشن نہیں ملتا. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 3-4 لوگوں نے جس طرح سے پارٹی کو ہائی جیک کیا ہوا ہے, اس کے نتیجے میں کوئی افیکٹو موومنٹ ہم نہیں دیکھ پا رہے, کہ کوئی عمران خان کو باہر لانے کے لیے کوئی انٹرسٹ ہی نظر نہیں آتا. اب آپ دیکھیں وہ ان کمیونیکاڈو ہیں اتنے دنوں سے, یہ نارملائز ہو گیا ہے, ان کا جیل جانا نارملائز ہو گیا ہے, لوگوں پہ تشدد ہونا نارملائز ہو گیا ہے, مسنگ پرسن ہونا نارملائز ہو گیا ہے, اور کچھ بھی ہمیں نظر نہیں آتا کہ جس سے ہمیں کوئی امید کی کوئی بھی کرن جو ہے وہ نظر آ سکے. صحیح. تو سر یہ جو اب آپ نے کہا کہ عمران خان ریلیز تحریک جو آپ چلا رہے ہیں, اس میں آپ کے ساتھ اور کون ہوں گے؟ ابھی دیکھیں گے, ابھی دیکھتے ہیں. اس میں کافی لوگوں سے میری بات ہوئی ہے, اور پرانی پی ٹی آئی کے جو اصل پی ٹی آئی ہے اس کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ورڈ ہیں عمران خان کو لے کے, اور ظاہر ہے کہ ہم ان تمام ہی لوگوں کو ساتھ لے کے اس کو اپروچ کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو سر اگر وہ پرانے لوگ جو کہ آپ کہتے ہیں کہ اصلی جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں, جو پائنیئرز ہیں,
وہ ہوں گے اور ایک طرف یہ لوگ جو ابھی نئے آئے ہوئے لوگ ہیں، تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی؟ نہیں، پی ٹی آئی تو وہی ہے نا جی، جنہوں نے دکھ سہے ہیں، جنہوں نے تکلیفیں سہی ہیں، جیلیں کاٹی ہیں، ان لوگوں کی تو بس ایک داڑھی لگی ہوئی تھی، وہ داڑھی لگ گئی، اب اس سے زیادہ اور ان کا لیکن کیا سر ان کے اوپر بھی پرچے ہوئے ہیں، 780A تک لگا ہے، رؤف حسن صاحب کے چہرے پہ کٹ بھی پڑا ہے، مطلب یہ لوگ بھی وکٹمائز تو ہوئے ہیں، اس چیز سے انکار تو نہیں کر سکتے۔ ہاں نہیں، لیکن اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے ان لوگوں سے، ہم جیسے لوگوں سے، جو کہ جن کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے، اور ہمیں اعتراض نہیں ہے، یہ بھی جوائن کرے، ہم تو چاہتے ہیں یہ لوگ بھی آئیں اور عمران خان کی ریلیز کے لیے جو ہے وہ سنجیدہ ایفرٹس اور کوششیں جو ہے وہ ہمیں نظر آئے، بالکل اور اس کے لیے ایک سیاسی حکمت عملی جو ہے وہ لے کے آگے بڑھا جائے، کیونکہ دیکھیں نا 9 فروری کو جب پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن جیتی، یہ تحریک انصاف کی غلط فیصلے ہوا اور وہ سارے لوگ یہ گھر بیٹھے رہے اور آپ تحریک ہی آپ نے نہیں چلائی، صحیح پھر اس کے بعد آپ الائنس بنانے میں اب تک جو ہے وہ بری طرح ناکام ہوئے ہیں، الائنس نہیں بن پایا، اور کوئی بھی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہمیں نظر نہیں آتی کہ جس سے آخر عمران خان باہر آئیں گے تو پالیٹکس شروع ہوگی نا، تو ہمارا سارا اس وقت فوکس یہی ہے کہ عمران خان کو باہر لایا جائے، باقی پھر دیکھ لیں گے وہ کیسے۔ صحیح، تو سر اب یہ جو اپوزیشن کی کانفرنس تھی، اس میں آپ کو کیوں نہیں انوائٹ کیا گیا، یا اگر انوائٹ کیا گیا تو آپ کیوں نہیں وہاں گئے؟ نہیں، مجھے نہیں انوائٹ کیا گیا، اچھا اگر انوائٹ کیا جاتا تو ضرور جاتا۔ اچھا، تو سر پھر آپ کو مطلب دیکھیں، کیونکہ آپ بھی عمران خان صاحب کے لیے ایک تحریک بنانا چاہ رہے ہیں، تو پھر 1+1=11 ہم سمجھتے ہیں، تو ایک سے بھلے دو، یہ آپ کو کیوں نہیں انوائٹ کر رہے؟ کیا یہ واقعی نہیں چاہتے کہ خان صاحب آئیں، کیونکہ شاید آپ کے آنے سے کوئی ایک آواز بنے اور سب ٹھیک ہو جائے؟ دیکھیں ان کا ابھی آپ دیکھیں گی نا، تمام ایمفیسس اس بات کے اوپر ہے کہ پارٹی میں کوئی نہ آ جائے، بالکل اور یہ تو چاہتے یہ بھی ہیں کہ کوئی بندہ پارٹی میں نہ آئے، پھر یہ ایم این ایز کے جس طرح پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا سارے ایم این ایز کو نوٹسز دیے جا رہے ہیں، ان کو باہر نکالے جا رہے ہیں، تو میرے لگتا یہ ہے کہ ان کا یہ کمپلیکس ہے کہ اگر تحریک انصاف میں صرف یہی 3-4 لوگ رہ جائیں گے تو یہ امپورٹنٹ ہوں گے، اور باقی نہیں ہو، اگر کوئی لوگ آئیں گے تو ان کی اہمیت کم ہو جائے گی۔ اس صحیح کمپلیکس کے ساتھ تو دیکھیں پالیٹکس نہیں ہو سکتی، پالیٹکس تو گروپ کا نام ہے، کتنے زیادہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں اس کا نام ہے، اور لوگوں کو بڑھانے کا نام ہے، تو مگر یہ واحد پارٹی کی لیڈرشپ ہے جس کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ کوئی بندہ پی ٹی آئی میں آئے نا، اور جو ہیں ان کو بھی نکال دیں، یہ کیا اور جو ہے حکمت ان کو عملی؟ نکال دیں یا ان پہ کوئی الزام لگا دیں کہ یہ فلانے کا بندہ ہے، یہ فلانے کا بندہ ہے، یا یہ فلانے کا بالکل بندہ ہے، تو سر یہ بالکل چیزیں یہی کہنا اگر آپ سمجھتے ہیں، میں سمجھتی ہوں، عوام سمجھتی ہے، تو یہ چیزیں خان صاحب کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ دیکھیے خان صاحب جیل میں ہیں، وہاں پہ ایک بڑی محدود انفارمیشن ان کو ملتی ہے، صرف وہی لوگ ان کو مل رہے ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ جن کو اسٹیبلشمنٹ بھی، آپ سمجھیے نا کہ وہ ایک بلڈ اور ایلیمینیشن اسٹریٹجی ساتھ ساتھ چلاتے ہیں، جہاں پہ انہوں نے جو ایلیمینیٹ کیا لوگوں کو، ہم جیسے لوگوں کو ایلیمینیٹ کیا، باقی جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے ان کو ایلیمینیٹ کیا، اور ان لوگوں کو پھر بلڈ کیا، تو وہ ان کو سپیس انہی لوگوں کو وہاں پہ ملتی ہے جن کو اسٹیبلشمنٹ بلڈ کرانا چاہتی ہے، صحیح تو اب یہ لوگ جو ہیں ان کو وہاں موقع ملتا ہے جانے کا، کرنے کا، باقی لوگوں کو موقع ہی نہیں ملتا، سو ایک انڈیپینڈنٹ انفارمیشن ہی نہیں ہے جب خان صاحب کے پاس، تو وہ کیسے اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے؟ سر آپ کے جو بھائی ہیں فیصل چودھری صاحب، ان کا بھی خان صاحب تک رسائی ہے، تو وہ یہ چیزیں ان کو کنوے کیوں نہیں کرتے؟ نہیں، کنوے ہیں، کرتے ہیں، کافی بات بھی ہوتی ہے، میری اپنی بھی ذرا ملاقاتیں ہوئی ہیں، اب اور بھی لائرز ملتے ہیں، لیکن وہ زیادہ تر لائرز مل رہے ہیں، ان کو صحیح ایک جو پولیٹیکل انپٹ ہے اس طرح کا، وہ نہیں اس طرح سے ان کو جو ہے وہ پہنچ رہا۔ سر ابھی اب دیکھا ہم نے کہ یہ جو گرینڈ الائنس کا ایک اتحاد ہے، یا جو ایک کانفرنس تھی، حکومت نے اس کانفرنس میں اتنے روڑے اٹکائے، تو کیا عید کے بعد یہ گرینڈ الائنس کو کوئی احتجاج کرنے دیں گے؟ آپ کو لگتا ہے ایسا کچھ ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ گرینڈ الائنس اصل میں آپ دیکھیے نا، اسٹریٹ فورس دو پولیٹیکل پارٹیز کے پاس ہے، ایک پی ٹی آئی کے پاس ہے اور ایک جے یو آئی کے پاس ہے، بالکل اگر پی ٹی آئی اور جے یو آئی اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر حکومت نہیں روک سکتی، صحیح پھر چونکہ ایک فورس ہے وہ اتنی بڑی ہو جائے گی کہ حکومت کے لیے روکنا مشکل ہو جائے گا، اور ابھی بھی ساری اسٹریٹجی گورنمنٹ کی یہی ہے کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی اور جے یو آئی اکٹھے نہ ہوں۔ فواد سر، ایک چیز آن اے لائٹر نوٹ آپ سے پوچھنا چاہوں گی، آپ بھی جانتے ہیں کہ جو شہباز شریف صاحب کی کابینہ ہے اس نے نصف سینچری جو ہے مکمل کر لی ہے، تو اگر آپ نے اس وقت پارٹی چھوڑ دی ہوتی، پریس کانفرنس کی ہوتی، تو آج آپ بھی کوئی منسٹر ہوتے، ہم آپ کا نام بھی یہاں پڑھ رہے ہوتے، اور آج آپ انجوائے کر رہے ہوتے، کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ نہیں آج نہیں، میں تو پہلے دن ہی ہوتا، صحیح یہ تو ابھی تو لوگ جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، ہم تو پہلے دن ہی ہو جاتے،
لیکن ایشو یہی ہے کہ مجھے آپ بتائیں ایسی کابینہ کا حصہ ہو کہ آپ نے کرنا کیا ہے جس کی جو حیثیت اور اہمیت یہ ہو کہ وہ ایک جیل میں موجود قیدی کو ملاقات تک ارینج نہ کرا سکے اور مذاکرات کمیٹی میں بیٹھی ہوئی ہو، جن کی حیثیت اور اہمیت جو ہے وہ یہ ہو کہ وہ اپنا ایک ٹرانسفر بھی اپنی مرضی سے نہیں کرا سکتے. کوئی پالیسی اس وقت کوئی آپ نے دنیا میں اور سیٹ اپ دیکھا ہے جہاں پہ جو پرائم منسٹر ہے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو معیشت سے، اور معیشت جو ہے وہ علیحدہ ایک ڈپارٹمنٹ بن جائے اور وہ چلا رہا ہو. سر مروت صاحب نے ایک شو میں فرمایا کہ جی یہ جتنا ووٹ بینک تھا ان کا پرسنل ووٹ بینک تھا، اور جو پارٹی نے ان کے ساتھ کیا اس پہ تو پارٹی کو ان سے معافی مانگنی چاہیے. ابھی آپ نے کہا کہ عمران خان ریلیز جو ایک تحریک ہے وہ چلانے جائیں گے، کیا اس میں آپ مروت صاحب کو شامل کریں گے؟ کیونکہ اگر ہم ان کی ایک سٹوری سنیں تو وہ اپنی جگہ جسٹیفائی لگتے ہیں، جب ہم آپ کو سنیں تو آپ جسٹیفائی لگتے ہیں. تو ایسے لوگ جن کو پی ٹی آئی میں کوئی ٹف ٹائم دیا گیا ہے یا زبردستی ان کو سائڈ لائن کیا گیا ہے، اگر ان کا ایک فارورڈ بلاک آتا ہے خان صاحب کی ریلیز کے لحاظ سے ہی، تو اس میں مروت صاحب شامل ہوں گے؟ دیکھیے ہم تو اس میں نہ صرف پی ٹی آئی بلکہ میں تو بلکہ اس میں ابھی پرویز خٹک صاحب کو بھی میں یہ کہوں گا، اور باقی لوگ ہیں نون لیگ میں جو ڈیموکریٹس ہیں، پیپلز پارٹی میں جو ڈیموکریٹس ہیں، ان کو بھی ہم نے جا کے ابھی ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ عمران خان، آخر ہم کب تک یہ ریونج کی پالیٹکس چلاتے رہیں گے؟ صحیح. پہلے یہ ہو رہا تھا جی وہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، آپ نے ہمارے ساتھ کیا. اب اگر ہم نے اسی طرح سے چلانا ہے تو یہ ملک تو نہیں چل سکتا. تو سر اب آپ نے یہ جس طرح ایک بریکنگ نیوز ہی دی ہے کہ عمران خان ریلیز تحریک، تو اس کے بعد آپ کی سیفٹی کی کیا گارنٹی ہے کہ آج اس کے بعد آپ کسی اور شو میں جائیں گے یا اس کے بعد آپ غائب نہ ہو جائیں؟ دیکھتے ہیں، وہ تو جیسے ہو تو ہے ہی آپ کے سامنے ہے، اللہ مہربانی کرے گا. لیکن بہرحال ہم نے تمام ہی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ یہ کوشش کرنی ہے کہ جو ڈیموکریٹس ہیں اس کے اندر وہ معاملے کے اوپر اکٹھے ہوں اور ہم یہ ریونج پالیٹکس ختم کر سکیں اور ملک کو ایک کم ٹمپریچر کی طرف لے کے جائیں، ٹمپریچر نیچے کریں اور پاکستان میں ایک جو جمہوریت کی بحالی کے لیے اپنی کوشش کریں. بہت شکریہ فواد صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.